अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मौलाना मोहम्मद मदनी इन आपकी अदालत। तो देखते हैं जी वीडियो, छोटी सी वीडियो और अपना और बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कहा जाता है जन्नत जाओगे तो हूरें मिलेंगी। क्या ये वाकई सच है कि बस कहने की बात है? देखिए, जब कोई एक सिस्टम समाज का डेवलप किया जा रहा है तो उसमें दोनों बातें होती हैं, सज़ा भी होती है, इनाम भी होता है। तो कहीं इनाम का तस्करा होगा ज़रूर, अब उसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है और उसको बढ़ा करके बयान किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। सर ने भी ऐसा बहुत रिसर्च करके ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं हमारे भाई साहब ने, तो वो इसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा उसको उसका प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वरना सज़ाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अच्छा, हर धर्म में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, सब जगह इनाम और सज़ाएं दोनों चीज़ें रखी गई हैं। एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ एक मौलाना से पूछा कि मेरे हस्बैंड को तो हूरें मिलेंगी, मैं जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ आपसे भी कि पाकिस्तान का तो जिक्र ही ना किया जाए। लेकिन आपने एक ज़रा सा एक इससे इनके सवाल से रिलेट करके एक सवाल किया है। तो जो इनाम मर्दों को मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छे काम करने पर और बुरे काम करने पर जो सज़ा मर्दों को मिलेगी, इसी तरह औरतों के लिए भी होगा, इनाम भी और सज़ा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत के लिए कुछ और हो, मर्द के वहाँ लिए तो कुछ मौलाना साहब ने उसको जवाब दिया कि आपको तो अपने हस्बैंड ही मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं क्यों उसको लेके क्या करूँगी? उसको हो सकता है मैं उसको इख्तियार ही ना करूं। अगर मैं औरत हूं तो हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को चूज ही ना करूं। बिल्कुल, ये इख्तियार मिलेगा औरत को। वेल एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, ऊपर वाला या फिर फैमिली? उनका सवाल है कि इम्प्रेशन ये है कि जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करता है? ये सवाल ही गलत है, इसलिए कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान कम्युनिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डेटा के ख़िलाफ़ है। ये आज की तारीख़ में जो डेटा है वो ये कहता है बेपढ़े लिखों में और गरीब लोगों में बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। आप तालीम दे दीजिए, आपके पास सही तादाद में बच्चे भी हो जाएंगे और उनकी एजुकेशन भी हो जाएगी, अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी, मुल्क की तरक्की भी होगी। तो जो 4 शादियां करेंगे उनके ज़्यादा बच्चे होंगे या एक करेगा उसके होंगे? जो 4 करेंगे, इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। मतलब आज तो दुनिया तरक्की कर गई है। हर काम रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आपसे मिल गई, किसी और से मिल गई, किसी और से मिल गई। आप सारी संख्या को निकाल लीजिए, शादियां ज़्यादा कहाँ हो रही हैं, कौन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, कौन लोग, किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं इसमें। ये मुसलमान हिंदू का मामला है ही नहीं, न संख्या का मामला मुसलमान हिंदू का है, न ही एक से ज़्यादा ताल्लुकात रखने का। किसी और मज़हब में तो एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, नहीं है, उसके बावजूद कौन है ज़्यादा इसमें, ये ज़रा देख लीजिए इंडिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं, उसके बावजूद कई रखी हुई हैं। यही हो रहा है।
تو اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से इत्तेफाक करें, क्योंकि میری تو اکثر باتیں ایسی ہیں کہ ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے. میری تو ایک بات بھی لوگ مان لیں تو بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہوگی میرے لیے, سوبھاگیہ کی بات ہوگی یہ. چلیں جی, ویڈیو ختم ہو گئی بھائی صاحب. حوروں کا سوال پوچھا گیا تو بھائی صاحب قرآن میں سیدھا سیدھا لکھا گیا ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کو حوریں ملیں گی. شہید کے لیے 72 کے 70 حوروں کا بولا گیا ہے شہید کے لیے. ایسی تو باقی جو ہے وہ حوریں ملیں گی, اور حوریں جو ہوگی وہ بڑی خوبصورت ہوں گی, پاک دامن پاک دامن ہوں گی, ان کی آنکھیں بڑی پیاری ہوں گی. پورا مطلب ڈیٹیل میں کافی بتایا گیا. مطلب ان کو نہ کسی مدد نے چھپا ہوگا, نہ کسی مطلب لیکن وہ ملیں گی بھی تو اس کو ہی نا جو جس کے اچھے اعمال ہوں اچھے گے, نیک عمل نیک اعمال ہوں گے, دنیا میں رہ کے جس نے دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اچھا زندگی یہ نا چند ہمارے جو ہندو بھائی ہیں یہ اس چیز کو بڑا اجاگر کرتے ہیں, مسلمانوں کو ہٹ کرتے ہیں. کئی جگہ پہ ایک دنیا میں جتنے بھی دھرم آئے ہیں نا, آج جتنا بگاڑ ہو چکا ہے ہمارے مولویوں نے, آپ کے پنڈتوں نے اس میں جتنی بھی چھیڑ خانی کر یا دی ہے, پادریوں نے, اوپر والے کی طرف سے جو بھی مذہب اتارے گئے ہیں سب میں انعامات بھی رکھے گئے ہیں, سزائیں بھی رکھی گئی. بالکل. آپ اپنے دھرم کو اٹھا کر دیکھ لیں, جو مذہبی کتابیں آپ کی آج تک اتھینٹک ہیں بدلاؤ کے بغیر, بالکل اس میں جو بھی بھائی حقیقت صاحب ہے. آپ کو حوریں ضرور ملیں گی, اور جہنم کی آگ کا بھی ذکر ان کتابوں میں ضرور ہے. بھائی نرک میں جلو گی. بھائی صاحب میں زیادہ بحث میں جانا نہیں چاہتا. اگر ہمارے مذہب میں ہے تو سیم ٹو سیم چیزیں انڈیا کا ہے. آپ کے دھارمک کتابوں میں بھائی صاحب ہے. اگر کوئی بھائی نہ مانے تو اس کو ڈھونڈ کر ہم پیش کر دیں گے. خود بھی افسرا کا ذکر ہے, خود بھی ہندو دھرم کی کتابوں میں افسرا کا ذکر ہے, وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے. افسرا حدوں کے ذمہ کیونکہ وہ اوپر والے کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے نا, وہ بھی تو انسانوں کی بھلائی کے لیے ان میں تو اتری بھائی تھی. افسرا کے کئی نام بھی ہیں. یہ حدوں والا پہلے ہی بتا دی. جو وہ میڈم کا سوال تھا, یہ ہیرو والا سٹیپ تو ہے بعد میں, وہ تو ہوگا, لیکن اصل چیز تو ہے انسانی. اب تب تک پہنچے گے جب آپ انسانوں کے ساتھ نیکی کرو گے, بھائی نیک کام کرو گے, اچھا سلوک کرو گے. یہ اینڈ والا سٹیپ ہے. وہ بھائی وہ بہت لمبی وہ تو گیم بھائی ہے. صاحب سمجھدار ہے کہ جو دنیا میں نیک کام کرے گا وہی جنت میں جائے گا. بھائی جو برے کرے گا, دوسروں کو تکلیف دکھ دے گا, وہ دوزخی ہوگا. باقی بھائی دودھ کے دلہے ہم بھی نہیں ہیں. کوئی اپنے مذہب کو بالکل صحیح طریقے سے فالو کوئی نہیں کر رہے ہیں, نام کے مسلم ہیں, اور آپ لوگ بھی نام کے سناتنی ہو, ایسے ہی کوئی مکمل طریقے سے سناتن کو فالو نہیں کر رہا. اگر آپ کے مذہب میں ہے ایک ہی شادی کرنا تو 4 10 لڑکے ایک لڑکی کے پھر چل رہے ہیں. چل رہے ہیں, آج بھی چل رہے ہیں. وہ دھرم کا فالو کیا جا رہا ہے. ہمارے بھی چل رہے ہیں, بالکل چل رہے ہیں. میں نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستان ہم کو پہلے نہیں ہیں, ہم بھی ملوث ہیں. تو اس میں مذہب کا تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو اپنی مرضی ہے, اپنی مرضی. انڈیویجول اس میں معاشرت آ جاتی ہے. آپ کا جو معاشرہ کیا کر رہا ہے, کس طرف چل رہا ہے. مولانا نے بات ختم کر دی. بھائی صاحب ایجوکیشن جو ہوتی ہے جہاں پر, وہاں پہ نظام بہتر ہوتا ہے. میرے بھائی میری شادی ایک ہی ہوئی ہے, میرے 2 بچے. یعقوب کی ایک ہوئی ہے, اس کے میری ایک ہوئی ہے. یعقوب کے 3 بچے. یار اگر ہر مسلمان ہی 4 کرتا تو ہماری بھی تو 4 لیکن جو اس بھائی کا سوال تھا وہ بھی تو سمجھو. اکثر مسلمان کہتے ہیں اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. بھائی صاحب میرے بھیا ایک منٹ رکو ذرا کیا بھائی صاحب ہندوستان کا ڈیٹا چیک کرا رہے تھے, اس میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائیوں کے بچے ہیں لیکن ڈیٹے کے مطابق. ڈیٹے کی بات نہیں, بدنام صرف مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے. جب بات ڈیٹے کی آتی ہے میں ڈیٹے کی بات بچوں کی نہیں جب کر آتی ہے, پہلے جب بچے پیدا خود کرتے وہ تو مولانا نے بہت, میں کہتا ہوں کلیئر کٹ جواب دے دیا انہوں نے. یوسف تو پوائنٹ پہ نہیں پہنچ رہا. جی بچہ سمجھا. ایک میں شادی کرتا ہوں, سارا کچھ میں کر رہا ہوں, 5 بچے میں پیدا کر دیتا ہوں, کیا اس میں میری کوشش نہیں؟ اس کو بولو کوشش یار ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, شادی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا. اوپر والے نے بندے کے ہاتھ میں کنٹرول کچھ قرآن میں دیا اللہ ہے. تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ہمارا جو ہم جو اکثر کیا میری بات سننا, مدعے کی بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے.
اب جو وہ تو ہمارا بلیو ہے. اب ہم ایک منٹ یہ زنا کرتے ہیں، یہ ایک بات سننا، جو شراب پیتے ہیں یہ وہ اللہ نے کام کی اجازت دی ہے، کرو یا نہ کرو، اختیارات بندے کو اختیارات تو دیے گئے اللہ نے ہیں. انسان کو دیے، وہی بات تو میں آپ بتا رہا ہوں. بندے بندے کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ نے سزا جزا کس لیے رکھی انسان کے ہاتھ ہے؟ میں. اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ میں آپ کو پرکھ سکوں کہ آپ میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے لیول پہ تم اور پہنچ کون نہیں گئے. برے عمل یہی کرتا سمجھ ہے. نہیں پہنچے مدعا ہی نہیں. بچوں کا ہے، مدعا اس کا بچوں مطلب کا ہے. بچوں کا ہے. جو ذمہ دار باپ ہے نا بھائی صاحب، ہاں جی، وہ اپنے وسائل کو دیکھ کر ہی تو وہی وہ بات اپنی میں زندگی سمجھا رہی پلان ہوں. کرتا ہے. ایک آدھے منٹ کی مجھے بات کرنے دو. اس میں دھرم کا تو ہے ہی کچھ نہیں. میں بتاتا ہوں ایک منٹ. اور میری یار شادی ہوئی مدعا تھا، بھائی ایک منٹ بات میں تیری بات کا جواب دے رہا اس ہوں. کا مدعا ایک منٹ. اب یہ بات کر رہے ہیں بچے یہ 5 یا 6 کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہو جاتے ہیں. یار سن لے، اب میری بھی شادی ہوئی ہے نا، میری شادی ہمارا ہاتھ ہوئی، ہوتا ہے. میں نے 4 میرے بیٹے ہیں اللہ کے حکم سے بھائی، 4 پیدا ہوئے. میں نے مطلب جس طرح آپریشن کروا دیا جاتا ہے، بعد میں اب بچے میرے وسائل اتنے ہیں کہ میں زیادہ بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. اللہ نے میں نے بچوں کو وہ سسٹم ختم کرا دیا ہے. مجھے پتہ ہے اگر میرے اخراجات کام میں بچے پیدا کیے ہی جاؤں تو پھر ان کا میں کیسے پالوں گا؟ یہی بتا مجھے ایجوکیشن پتہ ہے میں 4 بچے تو پیدا کل کروں ملا گا. کے ذمہ داری تو باپ کی باپ کی آ جاتی، میری ذمہ داری ہے تو نا. وہی تو میں یوسف کو بات کرنے لگا. یوسف اگلی نئی پوڑی پہ چڑھ گیا. نہیں پوڑی پر میں نے یہ بولا ہے بھائی صاحب نے ایک جو منٹ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسلمان بچے پیدا کرتے ہیں اور اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کی دین ہے. یہ بھی نہیں کہنا اللہ نے ہوتی ہے اللہ حق دیا ہے نا کہ نہیں، بچہ اللہ عطا اللہ کرتا ہے. وہ یار کوشش اگر مذہب کی طرف جا رہے ہیں بھائی صاحب، اچھا بالفرض ایک ہندو جوڑا ہے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، میڈیکل انہوں نے کروا لیے سارا کچھ، وہ منتیں مرادیں مندروں میں جانا. ساری زندگی نہیں ہو سکتا پیدا. یار وہ جب میڈیکل ہو رہا ہے بھائی صاحب اس کے وہ بھائی خود بھی تو بندے نے ہاتھ اور لانا ہے. بندے نے ہاتھ لانا عقل کے اندے تو کرتے تو ہیں. ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے اب جب شادی نہیں ہوئی ہے تو ایسا ہی اولاد مانگتا پھرے. زندگی بندے کی بقدرے کوشش ایفرٹ ہوتی ہے ہے بھائی کہ صاحب، نہیں؟ ہوتی ہے. زندگی بندے بقدرے کے ہاتھ میں ہے کہ بندہ ہے اپنے حساب سے بالکل بچے یار. پیدا ہے کرتا ہے. اختیار بندے کے ہاتھ میں میں ہے. ہے اختیار بالکل نہیں. اختیار میں یہی صبح سے بتانے کی کوشش کر نکاح رہا ہوں. ہوتا ہے میاں بیوی جب میں نے ایک ساتھ نہیں ہوتے لیکن ہیں اس کسی میں بھی بھائی ہوتے صاحب ہیں یہ بات بھی جائز ہے. طریقے سے. میں نے پہلے آپ اور 10 بچے پیدا کر کے کہہ دو کہ اللہ کی دین ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں یہ میرے بندے کا بھی میں یہی بات کر رہا اب ہوں. میں بندے کا بھی اس میں پھر کوئی شادی کی نہیں کیا ہوتا. ضرورت تھی؟ جب اللہ نے آپ کو دینے تھے تو شادی بیوی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پلے پر باندھ دیے جاتے ہیں. تو یہی مدعا ہے بھائی صاحب کہ کرتے سارا کچھ آپ ہیں زندگی اور- بقدرے اور effort ڈال ہے. لیتے ہیں اللہ میں. یہ بھی چیز میں کہہ رہا ہوں بھائی صاحب. اور یار اللہ میں نے سیدھا میں نے- بولا ہے. بات سن لو بھائی کہ بھائی اگر آپ بچہ پیدا کرتے تو آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، فرض کچھ ہوتے نہیں ہیں. ہوتے سارے. آپ نے بچے کی پرورش کرنی ہے، اس کو پالنا ہے. بالکل ذمہ داری ہے. معاشرے سے چیزیں معاشرے میں رہنے کا قابل بنانا ہے. دنیا میں کوئی ایک مذہب بتا دیجئے جو اس چیز کو پرموٹ کرتا ہو جو آج ہم نے اپنی مرضی سے بنا دیجئے، جو ریلیشن ہے بغیر شادی کے. ہر مذہب نے اس کو اتنی پاکیزگی دی ہے کہ آپ دو بندے، ایک عورت ایک مرد مل کے نئی زندگی شروع ایک کرنے family جا بنا رہے ہیں. سکتے ہیں. ہاں ایک خاندان شروع ہونے جا رہا ہے. ان کی ذمہ داریاں اسی دن ان پر امپوز کر دی جاتی ایسے ہے. ہی ہے. تو ایسا تو نہیں ریلیشن ہے جی کل چھوڑ دیا. کوئی دھرم مجھے بتا دو دنیا یار میں کئی لوگ ایسے ہوتے جو ہیں مرد اور عورتوں کو اس ذمہ داری سے جدا کرتے ہوں کہ آپ پر یہ ذمہ داری لاگو نہیں بچے پیدا کرنے اور پھینک دیں. نہیں وہ والا تو مدعا ہی نہیں ہے. نہیں مدعا تم جو الگ بچوں کی جب بات ہو رہی ہے وہاں پہ شادی کی بات ہو رہی ہے. مذہب اس چیز کی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر لاگو کرتا ہے. آپ ایک نیا خاندان شروع کرنے جا رہے ہیں. جو نیا خاندان جو سنتان آپ کی پیدا ہوگی اس کی تمام تر ذمہ داریاں آپ پر ہوں گی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا صحیح ہو یہ بھی جس کا کنیکشن ہے کہ نہیں ہے. یہ اس میں پھر آپ آ جاتے ہیں نا کہ میں نے 2 بچے پیدا کیے، میرے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے، میں نے ان کو بالغ ہونے تک ان کو کھانا پینا تعلیم. یہ بندے پہ ڈیپینڈ ہے یار، ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہے. تو بے شک تو پھر مذہب کوئی بھی اٹھا لو، سارے مذہب نے کندھوں کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ آپ کی اولاد جب تک بالغ نہیں لیکن جو ہوگی. ان پڑھ ہیں مولانا نے صحیح بات کی، جو ان پڑھ فیملی ہے ویسا وہ زیادہ بچے پیدا مولانا کرتے نے ہیں. تو کمال کے جوابات دیے ہیں بھائی. ہمارے گاؤں میں نہیں گئے. صحیح میری بات بات سنو،
جو قرآن ہے ہم کتنا اس کو کلوزز کرتے ہیں. قرآن تو سارا سیکولرزم ہے, وہ تو آدھے سے زیادہ تو قرآن ہے معاشرتی مسائل پہ سارا مبنی, چیزیں تو ساری کلیئر ہے. بات میں آپ کو وہی اس ٹائم کی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بندہ چوری کرتا ہے, ایک ڈکیٹی کرتا ہے, ایک زنا کرتا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں سارا اللہ کی مرضی کی نہیں, اللہ نے انسان کو اجازت دی کہ کرو یا نہ کرو. اگر کرو گے گھنٹہ لگے گا, ہر مذہب میں کرو. میں سمپل سا سمجھا دیتا ہوں, سارے مذہب میں جو معاشرتی مسائل ہے نا, ہر مذہب نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور اسے انسانوں کے ساتھ نیکی اور برائی میں تمیز کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ ہے بات. اب اللہ نے ایسا ہی ہے ہر مذہب میں ایک ایسی ہے بھائی, جیسے ایک کنٹری ہے, اس میں کوئی قانون ہوتے ہیں, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں اس کنٹری کو چلانے کے لیے, کہ اگر فلانا جرم کرو گے تو فلانی سزا ملے گی. اگر ایک کنٹری میں یہ چیز ہو, اگلے دن میری ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا بھائی آپ کا اللہ کتنا ظالم ہے, وہ آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, سزائیں دینے کی بات کرتا ہے. تو میں نے سمپل اسے کہا کہ بھائی صاحب ایک کنٹری چلانے کے لیے اگر یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے وہ تھوڑی سی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا گھر گرا دیتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کی جان لیتا ہے یا ریپ کرتا ہے تو اس کی سزا اگر سرکار دے سکتی ہے تو جس نے پیدا کیا ہے تو وہ کیا انسانوں کو ویسا ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتا, جو مرضی کرتے رہو, کوئی سزا نہیں. ساری دنیا کو بنائی رب نے, یہ نظام چلتا, ہر بندہ کسی کو مار کاٹ دے, کچھ نہ کچھ جو نظام چل رہا ہے. جو لوگ اگر آج کوئی بندہ کسی بندے سے چھپ کے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے نا, تو اس کے دلی مائنڈ میں کچھ یا اندرونی یہ چیز چل رہی ہوگی, بھائی صاحب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اوپر والا دیکھ رہا ہے, یہی وہ اچھی ایکشن کرتا ہے. اللہ کی ذات سے کوئی چھپ نہیں سکتا, کیونکہ پیدا ہی انہوں نے دنیا کو پیدا ہی رب نے, بھائی صاحب اوپر والے نے پیدا کیا ہے. جو ناستک ہوتے ہیں وہ تو بھائی کسی دھرم میں بلیو کرتے نہیں, لیکن ایک نہ ایک پاور ایسی تو ہے جس نے سب کو کریٹ کیا ہے. سب کا بلیف الگ الگ بھگوانوں پہ, خدا پہ ہوتا ہے, لیکن مدعا تو یہ کہ کوئی نہ کوئی تو کریٹر ہے نا, جس کا جس پہ بلیو ہے. جب وہ کوئی غلط کام کرا تو اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے, اگر کسی دھرم میں بلیو رکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں غلط کر رہا ہوں, اوپر والا اس کی سزا دے. یار سمپل سی ہے, آپ کا بیٹا ہے وہ تو بھائی صاحب سزا اور انعام اسی لیے رکھا گیا کہ بندہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو جنت میں جائے گا, خود رستہ چوز کر رہے ہیں. بات تو میں, آپ کا بیٹا اور آپ کی چھوٹی بیٹی عائشہ بھی, اگر وہ میں ان کا انکل ہوں تو میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ نے انہیں اسے اسی وقت روکنا ہے. بالکل میری ذمہ داری ہے. تو یہی سارا اسٹیٹ ہے, یہی اپنا مذہب ہے, یہی سارا جس طرح ایک اسٹیٹ کا قانون چلتا ہے کسی کنٹری کو چلانے کے لیے, اوپر والے کے قانون بھی ہوتے ہیں کچھ. بھائی اللہ نے انسانوں کو پورے رول اینڈ ریگولیشن ایک لا آف چین میں رکھا ہوا. بالکل بھائی, یہ آپ نہ کہیں کہ ہم سوشل اینیمل کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم جیتا چاہے منہ پھاڑ کر کسی کو اپنا کاٹتے نہ جی نہ, یہ زندگی جینے کی, جو کاٹے گا کرے گا وہ بھگتے گا بھی. میں نے آپ کو وہ آپ کے بیٹے آپ کی بیٹی کی مثال میں اگر وہ دھوپ میں گرمی میں باہر بیٹھیں گے آپ نے ان کو روکنا ہے, بیٹا اندر چلو, آپ نے غصے سے بھی روکنا ہے, بیمار ہو جائے گا, سو کچھ ہوتا ہے. تو یہی ساری ڈیفینیشن ہے جو بار بار اگر ہندوستان میں اگر اوتار آتے رہے, بھگوان کے اوتار آتے رہے, تو وہ بھی کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے رہے. وہ کیوں آتے تھے کہ جب دھرتی پہ کوئی غلط چیز ہونے, غلط ایکٹیویٹی ہونی شروع ہو جاتی تھی, تب وہ اوتار آتے تھے اور وہ بتاتے تھے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, یہ غلط رستہ ہے, اس کو آپ ایسے چلنا. تو اسلام میں ہے کہ یہ ہمارا بلیف ہے کہ بھئی نبی آتے ہیں, اوپر والا بھیجتا ہے اپنے میسنجر, جو فرشتے ہیں ان کو پیغام دیتے ہیں, صحیح غلط کا راستہ, سیدھے غلط کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں چلنا, ایسے چلنا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا یوسف بھائی میں بیان سن رہا تھا 2-4 دن پہلے, تو ان کی جو کتاب ہے وید, اس میں 1-2 چیپٹروں میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی اوتار آئے نا, انہوں نے صرف جو ان کی زندگی کی ڈیفینیشن تھی وہ تھی اصلاح. وہی ہر مذہب میں یہی ہے. ویڈیو کے شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی مذہب انسانیت کے تو خلاف نہیں, انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بیس انسانیت. اور رہی بات 4 شادیوں کی, وہ بھی بھائی صاحب جو صاحب حیثیت ہے, ہر مسلمان 4 شادیاں نہیں کر کوئی بھی نہیں. آج دنیا میں ڈیٹا چیک کر لیں, یقین مانے
कितने एक मुसलमान होंगे जिन्होंने 4 शादियां कर रखी? हमारे गांव में देख लो किसी ने 4 शादी दो भी नहीं होने। नहीं है। एक हाँ, भी मुझे कोई 4 एक शादी वाला से, है। इतनी महंगाई के दौर में भाई साहब एक से मुश्किल से गुजारा चल 4 रहा है। शादियों का खर्चा कौन अफोर्ड करेगा? भाई नहीं हो पाता। वो भाई का सवाल अब राजा महाराजा तो भाई- है नहीं, जब सारे मुसलमान राजा महाराजा तो है नहीं। मौलाना साहब ने सिंपल सा, इसको वाइंड अप मैं करता हूँ, मौलाना साहब ने सिंपल सा बोला एजुकेशन वाले लड़के ने बोला 4 शादियों की इजाजत है, उसने जवाब खुद ही दे दिया इजाजत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो करो, नहीं कर सकते ना करो। ठीक हो बस। वो तो छूटे ढोके हो गए ना भाई, शादी एक कर ली, बाकी 8-10 को वैसे रखी रखो। तो फिर वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं। गलत नहीं, बात जब फिर धर्म गलत की तो हो वो रही है। करेंगे। भाई इसलिए अच्छा है कि भाई साहब वो जो आपका एक होता है ना, एक पाक रिश्ता होता है शादी, भाई साहब चाहे जो भी धर्म, खास तौर पे धर्मों की बात कर रहा हूँ, यूसुफ भाई जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी आज तो शादियां करते हैं। वो भी किसी ना किसी बंधन में बंधते हैं भाई साहब, जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। नास्तिक है जो लोग। अच्छा वही मैं एक मिनट भाई बता रहा हूँ, जो किसी खुदा को नहीं मानते तो वो शादी को क्यों मार रहे थे? हाँ जी। उसको तो मानते करते ये तो भी हैं। ऊपर वाले ने एक पाक रिश्ता बनाया है ऐसी है इंसान, मर्द और औरत के दरमियान के भाई। हर मजहब नजायज गलत ना कायम करो, हर तरीके से करो, ये बताया और गया वो है। नास्तिक भी भाई साहब शादी करते हैं, वो किस कानून को फॉलो हाँ। करें? मुझे तो ये बाकी चीज़ का- जिस बंदे का वो एजुकेशन है बात है उनको भी उसे हलाल हराम रिश्ते का यूसुफ पता है भाई, कि ये रिश्ता हलाल है हराम है। जिस बंदे के पास एजुकेशन उसे पता है कि यार मेरी कितनी पसली, मैं एक बच्चे को पाल सकता हूँ, मैं एक पैदा कर लूँ, मैं 2 को पाल सकता हूँ, मैं 2 पैदा कर लूँ, बस सिंपल सी बात। बाकी भाई एजुकेशन जरूरी है। हाँ। और मजहब जो है ना, अब अप्सरा का जिक्र किया भाई साहब, हिंदू धर्म की किताबों में अप्सरा का जिक्र जिक्र है। मिलता है, जो अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे उनको अप्सरा इनामात मिलेंगे, मिलेंगे। चाहे वो भगवान हो चाहे वो देवता हो, उनको या बोला गया, या मेरे ख्याल में महाभारत में, अब मुझे कंफर्म नहीं लेकिन मेरे ख्याल में महाभारत में बोला गया, जो जंग लड़ने वाले थे सिपाही थे उनको बोला गया कि अगर आप जंग लड़ोगे तो भाई आपको अप्सरा मिलेगी, 100 मिलेंगी या 1000 मिलेगी, ये नहीं मुझे कंफर्म पता, लेकिन अप्सरा का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में मिलता है जी, और ऐसी इस्लाम में मिलता है भाई साहब हूरों का जिक्र। तो साफ ज़ाहिर है भाई दुनिया पे इंसान आया है तो वो कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे काम करेगा, अगर अच्छे काम करेगा तो जन्नत मिलेगी। बुरे ऊपर करेगा वाले तो- ने एक ना तरीका बताया, कार बनाया है कि भाई कुछ ना कुछ इनको लालच होगा तभी जो माशरे में अच्छे से चलेंगे। ऐसे ही है। आज ऐसे ही है कि भाई एक बंदा सारी जिंदगी जो है 10-20 साल जो है जी जान तोड़ के मेहनत करता है, किस लिए करता है भाई? नौकरी मिल जाएगी। अगर बंदा नौकरी के लिए 15-20 साल जाया कर सकता है तो एक ऐसी जिंदगी जो आगे खत्म ही नहीं होनी। इस्लाम में तो ये है कि भाई अगली जिंदगी खत्म नहीं होनी, लंबी एक जिंदगी। लंबी जिंदगी के लिए बंदा जिंदगी में जो थोड़ी सी जिंदगी इधर मिली है उसमें कुछ अच्छे काम कर जाए, आगे सारी जिंदगी मौज ही करनी है भाई। अच्छी बात। बात ये है कि यार तो मजहब ठीक है भाई, इंसानियत पहले चीज है और इस्लाम में सबसे जो बड़ा जो मदद तो भारत में है। भारी चीज है ना, जो सबसे बड़ा जो नेकी है वो ये है कि किसी के साथ आप अच्छे अंदाज में अच्छे सलूक के साथ बात करते हैं। बिल्कुल जी। तो अच्छा बताओ। अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कई लोगों को भाई साहब इस्लाम से बहुत नफरत है, कई बहुत चलो वो उनकी अपनी सोच है। वो अपनी सोच है, लेकिन भाई साहब शादियों की बात हुई, 4 शादियों पर टाउन करते हैं भाई हमारे श्री राम के वालिद की 3 बीवियां थी, श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी। 16,000। हाँ जी। जी। तो ये आपके तो फिर भगवानों की हमें 4 शादियों का ताना दिया वो गया। यही बस चीज़ है। ऐसे ही होता है। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।